الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اسم اعظم کے متعلق آج تیسرا درس ہے ہمارا، اور آج کے درس میں اسم اعظم کے متعلق ایک خصوصی خاص وظیفے کا ذکر کرتے ہیں جو ہمارے مشائخ نے متعین فرمایا ہے۔ اسم اعظم کیا ہے، کون سا ہے؟ دنیا اس تحقیق میں لگی ہوئی ہے اور صدیوں سے اسی تحقیق میں ہے اور اسی کوشش میں ہے کہ کس طرح اسم اعظم کو پایا جائے۔ اللہ جل شانہ اپنے مبارک اسم یعنی اسم اعظم کی سمجھ ہمیں عطا فرمائے، علم عطا فرمائے، اور پھر اس کو صحیح طور پہ پڑھنے عمل میں لانے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ اسم اعظم اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک عظیم نعمت ہے۔ جس طرح کیمیا کو لوگ ایک نعمت سمجھتے ہیں اور کیمیا کے پیچھے پڑے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا صفوف ہے جس کو لوہا آگ پہ گرم کر کے اس پہ ڈالا جائے تو وہ سونا بن جاتا ہے، اور چاندی پہ ڈالا جائے تو سونا بن جاتا ہے، اور پانی کے ساتھ مکس کیا جائے تو چاندی بن جاتا ہے۔ اسم اعظم کیمیا سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ دنیا آخرت کی برکات اسم اعظم کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے لیے بڑا دل ہونا چاہیے۔ جس طرح محاورہ ہے، یہ دل گردے والوں کا کام ہے، تو یہ بھی صبر والوں کا کام ہے۔ کسی بزرگ کے بارے میں، کسی اللہ والے کے بارے میں ایک بندے کو پتہ چلا کہ اس کو اسم اعظم کا پتہ ہے، اسم اعظم کا علم ہے اس کے پاس، وہ بیچارہ سالوں سے اسی کوشش میں تھا کہ کہاں پہ کوئی ایسا بندہ مل جائے گا جو مجھے اسم اعظم سکھا دے۔ جب بزرگ کی خدمت میں حاضری دی، خدمت کی، کئی دن خدمت کے بعد حاضر ہو کے عرض کی، حضرت مجھے اسم اعظم سکھا دیں۔ حضرت نے فرمایا، بیٹے آپ میں ابھی اس کی قابلیت نہیں ہے، آپ ابھی اس کے لائق نہیں ہیں۔ چند دن کے بعد پھر اصرار کرنے لگا، چند دن کے بعد پھر اصرار کرنے لگا۔ حضرت نے فرمایا، آج تو جا اور فلاں چوراہے پہ بیٹھ، اور جو بھی واقعہ ادھر دیکھو شام کو آ کے مجھے سنا۔ وہ گیا، پورا دن ادھر گزارا، عصر کو دیکھ رہا ہے کہ ایک بوڑھا بابا کمزور ضعیف جنگلات سے لکڑی کاٹ کے اپنے گدے پہ لے کے آ رہا ہے بازار بیچنے کے لیے۔ اتنے میں ایک پولیس والا آیا، اس نے جب دیکھا کمزور بابے کو تو بابے کو مارا بھی، خوب مارا پیٹا، اور اس کا جو پورا گچھا تھا وہ قبضے میں لے لیا، اور بیچارہ ایسے رہ گیا۔ اس کو تو بڑا غصہ آیا، یہ دیکھ رہا ہے اور بڑا غصہ آیا، مگر کوئی بس نہیں چل رہا پولیس والے بھی۔ جب رات کو واپس آیا، حضرت نے پوچھا بتاؤ دن کیسا گزرا، کیا ملا، کیا دیکھا؟
اس نے قصہ سنایا، پھر عرض کیا حضرت اگر میرے پاس اسم اعظم ہوتا، آپ نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہوتا تو حضرت میں آج اس پولیس والے کو بددعا دیتا، اس مظلوم کی میں مدد کرتا، اس لیے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اسم اعظم سکھا دیں کہ میں مظلوموں کی مدد کروں۔ حضرت نے آنکھ اٹھا کے ہنس کے فرمایا یہ جو بابا ہے جنگلات سے لکڑیاں کاٹ کے لے کے آ رہا تھا، یہی میرے شیخ ہیں اور اسی نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے۔ اس نے خود تو اسم اعظم پڑھ کے بد دعا نہیں دی، تو نے بھی سیکھی بھی نہیں ہے اور بد دعاؤں کی سوچ رہا ہے۔ اسم اعظم بڑی دل گردے والوں کا کام ہے، اللہ سے مانگے اللہ جل شانہ اس کی اہلیت بھی نصیب فرمائے۔ آج ایک خصوصی وظیفہ اسم اعظم کے متعلق جو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ اہل بیت میں سے، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شیخ اور استاد۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے لولا سنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال میں نے اپنے استاد ابو جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں نہ گزارے ہوتے تو آج نعمان ہلاک ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ علمی اور روحانی لحاظ سے ہر طبقہ، امت کے ہر طبقہ میں مقبول ہے۔ ہاں، اور ہمارے احناف کے لیے تو ہے ہی قابل احترام۔ اور نقش بندیہ، سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ مبارکہ میں بھی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی توسط سے یہ فیوزات جو ہے امت کو منتقل ہوئے ہیں۔ انہوں نے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے اس نماز کو تعلیم فرمایا ہے۔ یہ نماز 4 رکعت کی نفل نماز ہے، اور اس کی ترتیب حضرت نے ارشاد فرمائی ہے، اس ترتیب کو ہم نوٹ کر لیں۔ پھر ہمارے علماء دیوبند میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، جس نے تقریباً 16 سال تک دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف کا درس دیا، پھر 8 سال مسجد نبوی میں بخاری شریف کا درس دیا، جو سید بھی تھے، شیخ الاسلام بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے مشائخ سے عالم کو فیضیاب فرمایا، تو حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس نماز کی تلقین فرمائی ہے، اپنی مریدین کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے اعمال اور وظائف میں حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اس نماز کو ذکر فرمایا ہے۔ اس نماز کی اصل بنیاد جو ہے وہ اسم اعظم پہ ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک کی 5 آیات کو اسم اعظم قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے آیت جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے، قرآن پاک کی ہر آیت آیت کریمہ ہے، معزز اور مکرم آیات ہے، مگر یہ عوام میں آیت کریمہ کے نام سے مشہور ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت مبارک اس میں اسم اعظم ہے۔ اور دوسری آیت حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا،
رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور تیسری آیت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک صحابی سے قرآن پاک نے حکایت نقل کی ہے، جب اس کو یہ اطلاع دی گئی کہ فرعون اور فرعون کے لشکر اور سپاہی تمہارے پیچھے ہیں، تو اس نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اور چوتھی آیت قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی، جب حضرات صحابہ کرام کو لوگوں نے کہا کہ مشرکین تم پر حملہ کرنے والے ہیں اور ایک بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، تو اس وقت صحابہ کرام کی زبان پہ جو جاری ہوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو حضرت نے اسی آیت کو بھی اس میں اعظم قرار دیا ہے۔ اور پانچویں آیت حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور اللہ کی عظمت بیان کی اور اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ جب ہر طرف سے نا امید ہو گئے تو پھر قرآن پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ذکر کی ہے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ یہ 5 آیات ہے۔ اب ان 5 آیات میں یہ 5 آیات یہ اسم اعظم ہے ان میں۔ اب اس کو نماز میں پڑھیں گے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی تلقین کردہ نماز، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کیا ہوا یہ نفل نماز ہے۔ آپ 4 رکعت نفل نماز کی نیت باندھیں اور سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں پہلی والی آیت پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آگے بھی پڑھے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ سورہ فاتحہ کے بعد یہ دونوں آیتیں 100 مرتبہ پڑھیں۔ دوسری رکعت میں آپ دوسری آیت مبارک رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین 100 دفعہ پڑھیں۔ تیسری رکعت میں تیسری آیت مبارک وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ 100 دفعہ پڑھیں۔ چوتھی رکعت میں چوتھی آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل 100 دفعہ پڑھیں۔ 4 رکعت نماز جب پوری ہو گئی اور آپ نے سلام پھیر لیا، ابھی جو 5ویں آیت ہے اس کو آپ اپنی دعا کی ترتیب سے پڑھیں گے، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر۔ آپ سجدے میں جائیں، سلام کے بعد ایک سجدے میں جائیں اور گڑ گڑا کے رو کے اللہ کی حضور سجدہ ریز ہو جائیں اور بحالت سجدہ رب انی مغلوب فانتصر 100 مرتبہ پڑھیں اور پھر اپنی حاجت کی دعا بھی کریں۔ آپ اس نماز کو معمول بنائیں اور پھر اس میں اعظم کی برکات کا مشاہدہ کریں۔ آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں، آپ کے مصائب اور آپ کے مسائل ایسے لمحات میں حل ہوتے جائیں گے کہ صرف آپ نہیں مخلوق خدا بھی حیران ہو جائے گی۔ آپ پہ رحمتوں کی دروازے کھلیں گے، آپ کی مخالفین پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی رزق میں برکت آئے گی، اولاد میں برکت آئے گی۔ آپ مقدمہ میں گرفتار ہیں، ناجائز مقدمے میں، اللہ جل شانہ غیب سے راستہ بنائے گا۔ آپ جاب کے لیے، نوکری کے لیے پریشان ہیں، آپ رشتے کے لیے پریشان ہیں، آپ کا اپنا گھر نہیں ہے، آپ خواہش رکھتے ہیں کہ میرا اپنا گھر ہو، آپ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، آپ کی اولاد نافرمان ہیں، ساری جتنی بھی مصائب، مشکلات، پریشانیاں ہیں، مانگے اللہ سے
ساری پریشانیاں آپ کے حل ہو جائیں گی۔ یہ اسم اعظم ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔